غلام جعفر جدوئی صاحب آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان کرے سن. ان کی آمد بے باواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تھکے نہیں ہو تو کوشش کرو سرکار عباس کی ذات پہ صلوات سارے اجازت نو کچھ سرداروں کی آمد بانیان کی محنت کے صلہ میں سرکار عباس کی پاک اماں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے عزادار مریض ہیں میری سیدہ آپ کو شفا عطا فرمائے. جتنے عزادار بے روزگار ہیں مالک رزق میں اضافہ فرمائے. حج و زیارات میرا مولا ہم سب کو نصیب فرمائے. جتنے عزادار جو منت مراد لے کر اس دروازے پہ حاضر ہوتے ہو حسین علیہ السلام کی ماں آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیب فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے صلوات ایک بلند آواز سے بڑے محترم عزادار جوان بزرگ بچے میرے سامنے تشریف فرمائے. ایک خوبصورت سا منظر بنا ہوا ہے حسین علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے. بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے میں زیادہ سے زیادہ آپ تک پیغام پہنچا سکوں. قرآن مجید کی 3-4 آیتیں تلاوت کرنی ہے پھر اسی سے ہی راستہ بنے گا آپ کا اور میرا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا. اتنا ہی کافی ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے سورج کی اور سورج سے نکلنے والی روشنی کی. پہلے 2-4 منٹ بچے بول پڑا کرو پھر آگے خیر ہے سارے مل جائیں گے انشاءاللہ. قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں خود جہان کھاتا ہے. آج آپ ماشاءاللہ بالکل فریش ہیں. یعنی بندہ قسم نہیں کھا رہا. پکا سیٹ کر دے بزرگ آتے ہیں پکے دا بڑا رولا ہے یار. قسم آپ توجہ رکھیں سب. قسم اللہ کھا رہا ہے بندہ نہیں کھا رہا. یعنی قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں خود پورا جہان کھاتا ہے. تو پھر آج جلال پور کے اس عظیم اجتماع میں تھوڑے سے وقت کے اندر میں پہلا جملہ آپ کی طرف ہدیہ کر کے آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی. بات و خیرات لے گئے. ایک دفعہ ہاتھ اونچا چاہو حلالی سارے حیدری. سردار بھی راضی بیٹھے.
تسی میرے بچوں صدا سکھی لو پچھلے سردار آباد جاؤ قرآن پڑھا ہے میں نے روایت نہیں پڑھی آیت پڑھی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہہ جو دیا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے اب اس کافی سے پوچھو تو صحیح وہ کہتا کیا ہے اسی بھائی حیدری اللہ کہتے ہیں مجھے سورج کی قسم سمجھ آ رہی ہے سرداروں کو سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم والقمر اذا تلاہا میں نہیں لگ رہا کہ میں جلال پور کھڑا ہوں مجھے لگ رہا ہے میں کربلا کھڑا ہوں اتنا خوبصورت منظر مجھے نظر آ رہا ہے مجھے عباس اور حسین مولا دونوں کے روزے نظر آ رہے ہیں اگر تھوڑے تصور کدے تصویر ہوئے تو پھر اڑ جاؤ گے اللہ کہتا ہے سورج کی قسم سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہ کیسے کیسے آج ماحول پیر قاسم شادی بنا ہوا آج ایسا ماحول مجھے نظر آ رہا ہے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے میں آپ سے راضی کھڑا ہوں بس آپ اسی طرح تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ہم سفر رہنا سورج کی قسم سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تالی ہے تلاہا یہ والی تالی نہیں یہ شیطانی فعل ہے یہ نہ بجایا کرو یہ توئے والی تالی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلا فصل پیچھے پیچھے جس طرح ایک جملہ کہوں سید راضی ہو جائیں گے اور ماتمی جو بیٹھے ہو نا تسی اے میں تسی بالکل خوش ہو جانا ہے جس طرح جناب ملکہ عالیہ شام والی بی بی کا لقب ہے تالی الزہرا زہرا سے بلا فصل یعنی درمیان میں مریم کو بھی اجازت نہیں اور یار جو پہنچ جاتے ہو نا استخارہ کر کے داد نہ دیتی کرو جڑا نہیں پہنچے ہوتی تو مجبوری ہے نا جڑا پہنچ جاوے وہ تو بول پوے کرے نا سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے چاند وقت زائد تمہارا ہو رہا ہے میرا نہیں میں اللہ کی قسم رسول کی قسم علی کی قسم دل سے نوکری کروں گا آپ کی اور کرتا ہوں کرتا رہوں گا گھڑی میری مجبوری ہے اور آپ کے وقت بھی ضائع میں نہیں کرنا چاہتا آپ اپنا خود کرتے ہیں جتنا جلدی بول پڑو گے جلدی مواد آپ تک پہنچ جائے گا اللہ کہتے ہیں اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہ جو چاند ہے نا آسمان والا یہ سورج سے آگے چلتا ہے آگے چلتا ہے سورۃ یاسین میں آیت ہے سورۃ یاسین کو پڑھنا اللہ کہتے ہیں ما تدرک الشمس لا ينبغي سورج جتنا دوڑے چاند کو پکڑ نہیں سکتا تو پکڑنے والا ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے جسے پکڑا جائے وہ آگے ہو جاتا ہے تو یہ چاند آگے چلتا ہے یہ اللہ کسی ایسے چاند کی بات کر رہا ہے جو پیچھے چلتا ہے کتاب عربی عبارت املا انشاء گرامر حوالہ 7 ذمہ داریاں میریاں نے ایک ذمہ داری حلالی موالیاں دی قبول فرمانا میں 7 ذمہ داریاں لے کے تواڈی نوکری پہ کردا تواڈی ایک ذمہ داری ہاتھ چاہ کے علی دی بارگاہ دعا کرنی ہے میرے واسطے بھی تے اپنے واسطے بھی تیرے چھٹے اور صادق مولا سے پوچھا کہ یا مولا وہ سورج کون ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ چاند کون ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے سرکار صادق مسکرا کے فرماتے ایک دن ہمارا نانا محمد نیا لباس زیب تن کر کے زیبائش اور آرائش کو شرمندہ کرتا ہوا اپنا پہلا قدم حجرے سے باہر رکھا وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا بے دل ہو کر اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اس نے اپنے محبوب کے حسن جمال کو دیکھا جبریل سے کہا سارے کام چھوڑ فوراً میرے محبوب کو آیت سنا کے اللہ کہہ رہے والشمس والضحاها مجھے آفتاب نبوت کی قسم اس کی پیشانی سے نکلنے والی روشنی کی قسم جبرائیل آیت سنا کے واپس گئے رسول سرکار مصطفیٰ کو اللہ نے کہا جلدی آ گیا فوراً زمین پر جا دوسری آیت بھی میرے محبوب کو سنا کے
اب نہیں بولو گے تو مصائب پڑا جائے گا. جبریل واپس آیا, نالین محمد پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار اللہ نے ایک اور آیت بھی آپ کے لیے بھیجی. کیا؟ اللہ کہتے والقمر اذا تلاہا, اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, پیچھے مڑ کے جو مصطفیٰ نے دیکھا تو پیچھے علی چلتے ہوئے. جیو 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 یار, جڑا ہاتھ چاہ سکتے ایک دفعہ اچھے حیدری. ٹھنڈے نہیں ہونا, جدھر ہو ادھر ہی رہو, سلامت رہو. ایک دفعہ تو جوان بولو حیدری. سورج ہے رسول. جیو پہ یار تسی کیڑی اوکھی گل پہ سن دے ہو. مولا دی قسم میں تانوں واہ واہ پیانا. یہی علی نو منن دا مزہ ہے. دل وچ علی ہوے تے قرآن سمجھ آندا ہے. جی علی دل وچ نہ ہوے تو ککھ بھی سمجھ نہیں آندا. مولا دی قسم علی نو نہیں چھوڑنا, داد دکھائے. سورج ہے رسول. بسم اللہ جی. چاند ہے علی. ایڈا بھی چنگا نہیں کہ میں تانوں چھٹی دے دوں. ہاتھ کھولا تو ہاتھ چاونا بھی ہے. میں دیہاڑی تے نہیں آیا, میں جناب دی نوکری کرنا آیا. جتنا بولو گے اتنا پڑھا جائے گا. ورنہ جسے پسند کرتے ہو میاں صاحبان سے کہو اسی کو بلا لو, میں کل آ کے تھوڑے نال بیٹھ کے انہوں سن لاں گا. مسئلہ نہیں کھا رہے میرا یار, بسم اللہ آنا تے میں ہے نا. سورج ہے رسول. اگر یہاں تک قیمت ملی تول کے تو پھر آگے پتہ نہیں کیا جوہر آپ کے حوالے کروں گا. اگر قیمت تسی کھا گئے تو پھر تسی جانا تو علی جانا. سورج ہے رسول, چاند ہے علی. سنی, شیعہ, وہابی, دیوبندی, بریلوی, چکڑالوی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ چھت پہ کھڑے ہو کر چاند کا انتظار کرتا ہے, سورج کا نہیں. اب آپ نے مہربانی کی تھی تو ہاتھ چاہ لے لے. جڑے پیچھے بیٹھے تھوڑی چھتا دے بھی اللہ بہولے تھے ہاتھ اچھے کھاؤ یار. جنہ پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری. سورج ہے رسول. میری مینوں 4 دن نہیں سمجھ نہیں ہے. بندہ بھی تو چنگا ہے بھی تو میرا چھوٹا ویر, ایویں تھوڑا تھوڑا مسکراندا رہے. سورج ہے رسول, چاند ہے علی. اور جی دعا کرو میاں صاحب دعا کرے جی 5 بندے مل جان نہ مینوں اپنے ہمسایاں چوں جڑے اگے اگے بیٹھے. پچھلے سردار بڑے فٹ ہیں, انہاں ہمسایاں تو مینوں ڈر پیا لگدا ہے. انہیں جو 2-4 بندے دعا کہ تسی بزرگ ہو, تسی نہیں, یہ جڑے جوان بیٹھے بزرگ صرف دعا کرے جی 5 بندے چاہیے. سورج رسول, چاند علی. بس گل ہی مک گئی ہے. بڑا جملہ ہوئے تو میں زور لاواں نا, جو پچھو ہوئے تو انج نہیں کردا آواں تے تیرے تو داد لے لواں. گل ہی ایک ہی ہے, سورج رسول, چاند علی. مصطفیٰ نے جب بھی معجزہ دکھایا تو چاند کے ذریعے. جیو یار, علی نے جب بھی معجزہ دکھایا تو سورج کے ذریعے. ایک اے دو, جڑا ہاتھ ٹکر کھاندا ہے علی نو سلام کیوں نہیں کردا؟ اللہ کرے ہاتھ شیعہ دا ہی نہ ہوے جڑا علی نو سلام نہ کرے. باقی بزرگ ہاتھ سے ہی بیٹھے جا رہے. اچھے ہاتھ بولو حیدری. سورج رسول, چاند علی. زمین بابل پہ کھڑے ہیں علی. سورج دیوار مغرب سے ٹکرایا. علی نے یوں سورج کو بلا تشبیہ دیکھا, اشارہ کیا. مولا دی قسم کل اتنے بیٹھا کرو, انہاں مسکیناں نو اتنے بایا کرو پکے تھلے. سورج رسول ہے, چاند علی ہے. سورج مغرب کی طرف ٹکرایا, علی نے اشارہ کیا. جتنے صحابہ کرام سرکار کے ساتھ تھے, مولا دے منبر دی قسم, سیدہ دی موجودگی دی قسم, امام بارگاہ دے تقدس دی قسم, مجلس دی طہارت دی قسم, ایک حرف جھوٹا بولا حسین دی ماں میری زبان نو گونگا کر دے. اتنی بڑی بد دعا پہ دینا تو صحیح میری ماسی دے پتر نہیں لگ دے. جڑے جوان بیٹھو, جڑا بندے انجن کر کے گیا اور بطول تو معافی مانگ کے جاوے. پورے جہان نے سنا سورج لوٹ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے لبیک یا علی. اکبر, جینا پھیپڑا ہے, جڑا ہاتھ
بچا سکتا ہے جڑا خیرات لے سکتا ہے سبحان اللہ وہ جیو پہ آئے سبحان اللہ حیدری لبیک یا امیر المومنین ایک گل اور کرنا بڑا مزہ آئے گا حدیث ہے حسین کے نانا کی 73 فرقے کے مولویوں نے لکھی ہے رسول فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے ایک دو تھوڑا اچھا بولو یار وہ کی گل ہے کوئی شرماندے عمرو علی علی کرنت بھی شرماندے جان چھڑ علی دی جو نہیں لا سکتا علی دا تھا علی کو خط لکھے جو میں نے منو الچی بھیجے علی نے کہ میں نے جلال پور لے ضرور منن میں نے تو آجا نہیں پتا میں نے اپنا پتا ہے میں علی نو کسے لالچ اچ نہیں منیا صرف علی نو اس واسطے منیا کہ کوئی بندہ میری ماں نو گالی نہ دے جنہ اچھا بول سکتا ہے مرو طاقت لاؤ اچھا بولو حیدری میں تھلے تھلے رکھ کے علی علی پہ کر دے ہوں انہیں اتنا خرچہ کر چھڑیا تو آنے واسطے جا تو آنے سوسی عبادت کرو سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے سر اٹھاتا ہے علی پچدا تے نہیں بندے آنو علی پچاؤن واسطے کوئی ٹیبلٹ گولی نہیں کھانی پہنے شریف ہونا پہنے سردار بول پہ یہ سردار خوش ہو گئے ماشاءاللہ تینوں اولاد پیاری ہے مینوں نہیں تینوں سورے پیارے نے مینوں نہیں لیکن علی قربانی منگ دے دے سکے دے علی نو من ورنہ وقت ہے کسی اور پیر نو منگ لے تھوڑے پیر پہنے بازار ہے اے بھائی ایک تُسی تنگ کال ہی تھے تُسا نہ ہو گے انشاءاللہ میں میاں صاحب نو جاگ کے جاؤں گا یعنی جیڑا بندہ چپ چپ کر کے سنے نا انہوں کسی اور پاسے تشریف رکھنی چاہیے علی تو علاوہ بڑے پیر پہنے کسی اور نو من لے بڑے پیسے پوسے یہ وہ بڑا فٹ لیکن علی نو چھٹ کے پیسے لینے نہیں نا جتنے پیسے لینے اللہ اتنی دفعہ لعنت کر دیا اب میں جملہ مرشد کہنے لگو میاں شبیر صاحب پیر کاشف شاہ جی میاں صاحبان یہ زادار یہ موالی جو کھڑے ہو جو بیٹھے ہو یہ جعفر ہاتھ پہ بندے ویڈیو کیمرے 1 2 3 4 یہ موبائل شمائل یہ سارے بچے ریکارڈ پہ کر دے میں اپنا عقیدہ نہیں مصطفیٰ کی حدیث دن سنائیے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے ادھر سورج ہوا غروب اس نے سجدہ کیا اللہ کا ادھر سے علی نے کہا واپس سارے صحابہ نے پوچھا ہاتھ لے کری ہوں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کا سجدہ چھوڑ کے سورج واپس آ رہا ہے رسول نے فرمایا شرم کرو وہ سجدہ اللہ کا تھا ہاتھ بھی تو اللہ کا تھا اللہ اکبر بزرگاں کا جواب دے دے جوان میرے جوانو حیدری جمل جمل گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 لگائے گا دل کی مراد پائے گا جمال کے دل کو زبان نہ رہے جلال پور تھی اردو کیا بات ہے جتوئی صاحب بسم اللہ دین کا مفہوم زمانے کو پڑھاتے ہی نہیں ہے اچھا تفسیر قرآن کی یہ زمانے کو سناتے ہی نہیں ہے حقیقت کو زمانے سے چھپاتے ہیں یہ لوگ کیا قرآن تو اترا ہے اللہ کے لدن سے یہ بات زمانے کو بتاتے ہی نہیں نعرہ حیدری یہ لدن والی بات پھر کبھی چھڑیں گے پہلے یہ سادہ سادہ بھی سن لیں تو بڑی گا کیونکہ یہ پھر ایک ایسی کہانی ہے کہ پھر 10 دن لگ جائے مولا دی قسم ہے قرآن اللہ کے لدن سے نہیں آیا آیت نہیں ہے قرآن میں قل رب ادخلنی مدخل میں تھوڑی دل پہ بتانا میں تھوڑے کو انکار تھوڑا پہ کرنا تسی بڑے میں نکاح تسی عالم میں جاہل تسی پڑھے لکھے میں گوٹھا چاپ
چونکہ تھوڑے دل نے چلی اس واسطے تسی عالم ہو چونکہ علم تعلیم ہے کی تے عین لام یہ میم 5 حرف ملن نا تو ایک لفظ بندا ہے تعلیم وہ پہلے تے آخر تے میم ہے یہ بندا ہے تم درمیان ہے عین لام یہ کتاب کا نام ہے العباس لکھنے والے کا نام ہے حضرت علامہ سید عبد الرزاق الموسوی المکرم اس نے تو آڈے مولا عباس دے بارے پوری کتاب لکھی اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے جی صحیفہ وفاد نانا لوروں مل جاند ہے کوئی جاوے تے لے منگوا لینا اردو ترجمہ بھی ہو گیا اتنا خوبصورت رائٹر ہے نا عبد الرزاق الموسوی کہ جدہ وہ دی کتاب بندہ کھول کے پڑھنا شروع کرے مڑے چھڑن تے دل نہیں کرتا قلم میں چاشنی اتنی ہے مولا میری مدد کرنا سیدہ میں تیرے پتر عباس دی گل پہ کرنا تیرے عزادار خوش ہو جانا انشاءاللہ بی بی دعا کرنا وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی انکار نہیں کہ سورج رسول ہے چاند علی ہے ہی ایسا لیکن کہتے ہیں میں نے پوری زندگی علی کو رسول کے پیچھے پیچھے یوں دیکھا نہیں جیسے رسول مدینے چلے گئے علی مکے رہ گئے رسول خیبر کے میدان میں چلے گئے علی مدینے رہ گئے رسول تبوک کے میدان میں چلے گئے علی گھر رہ گئے اس موسم میں جتنی سردی ہے خدا دا واسطہ نے ہاتھ کھولیا جے میں مولا پاس دی ہدیہ پہ کرتا توڑی بارگاہ جملہ ہاتھ پہ بندہ ناراض نہیں ہونا میں تو اٹھنا لڑتا رہنا اس واسطے کہ جب تسی خوش ہو جو میرے پتروں وہ کہتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں سورج رسول ہے چاند علی ہے لیکن ساری زندگی رسول کے پیچھے یوں علی نے زندگی نہیں گزاری وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی یوں گزاری ہے ساتھ ساتھ کون وہ کہتے ہیں سورج ہے حسین چاند ہے عباس ہاتھ لے نہ کرے جو وہ کہتے ہیں عباس نے ساری زندگی حسین کے ساتھ پیچھے گزاری ہے جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے چونکہ آواز پھیپڑے تے زور نہ نکل دے پھیپڑا ہو بھی تے غازی نو سلام کری نہ ہو بھی تے میں تیرے تے راضی کھڑا صرف چپ کر کے سر چماری وہ کہتے ہیں حسین کے پیچھے عباس رائے حتیٰ کہ دنیا میں آنے کے طریقہ دے 3 شعبان کو حسین آیا پیچھے 4 شعبان کو غازی کو سلام کیتا ہے ایک دفعہ تجھے حیدری پھر کہہ دینا میرے جوان حیدری آؤ جاؤ میاں صاحب بسم اللہ مولا تو نے عزت دے شہنشاہ سلامت رہو وہ کہتا ہے سورج حسین ہے ایک گل میں ضرور کرنی ہے کیونکہ تسی آدیو جڑے فضائل سنن دے جڑے پڑھے گئے جڑا بندہ عباس مولا دی عزت اس واسطے کردہ ہے کہ وہ علی دا پتر ہے حسنین دا بھرا ہے وہ چھٹی کرے عباس دی عزت حوالیہ نال نہیں اپنی ذات نال ہے خود معصوم ہے چھوٹی بات ہے چھوٹی ہے لیکن گل پہ کردہ کاش گل میں مرشد سنا پڑھے کوئی ہو رہا اتھے میں بیٹھا ہوں جتھے میرے چندے جوان بیٹھے نے سردار تے پڑھ دو کوئی ہو رہا جس بی بی سیدہ طاہرہ مصطفیٰ دی پاک تھی نے اللہ تو نہ نبوت منگی ہے نہ رسالت منگی ہے نہ امامت منگی ہے نہ شرف میں کچھ بھی نہیں منگیا اس سے بطور تاج جاتے جا کے میں نہ باز دے اور میں نے پتا لگا کہ جلال پور ہے خریدار چونکہ حسین دی ماں نے کالے کپڑے آلیا سونے حسین دی پاک اممہ نے واہ جعفر میں اپنے آپ نو داد پہ دینا جنہی توڑے حصے دی داد ہے میں اپنے آپ نو دینا واہ 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 حسین دی ماں نے اللہ تو 2 دعاواں منگین ایک علمدار دوسرا آزادار اور دعانوں میں جھک دیا نہیں دیکھیا نہ علمدار جھکے نہ آزادار جھکے
اگر تے کرو جذبات تے کنٹرول. ایک لفظ آکھاں مثلا ابھی مصائب نہیں پہ پڑھتا تھوڑی مہربانی ہے تو مصائب واسطے تشریف فرماؤ لیکن میں منت پہ کردہ تھوڑے کنٹرول دی اے میں سمندر تے ایک منٹ بند بنیا جے. یہ جڑی کربلا ہے ساری یہ واقعہ نہیں, یہ حادثہ نہیں, یہ ایکسیڈنٹ نہیں, یہ ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. زرت میرا بھی ہے, بال میں بھی کل رتے کراؤں گا, مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ اور حسین کا یہ معاہدہ ہے. ایک ایک حرف کربلا کا اللہ نے حسین کو وہاں لکھوایا تھا, ایک ایک شہید کا نام لکھوایا تھا, شہید کا وطن لکھوایا تھا, کتنے سال کا ہوگا کربلا میں یہ لکھوایا تھا. یہی وجہ ہے کہ حسین خط لکھ لکھ کے بلواتا رہا, پہنچو بھی تمہارا معاہدے میں نام ہے. جی کربلا دا شہید ہونا مذاق نہیں. تواڈے 12ویں سرکار میرا پردے آلہ مولا روزانہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے کربلا کے شہداء کے ساتھ مبعوث کرنا. تو میرا مولا میں کتنے جملہ آکھ دیتا ہے. یعنی کربلا دے شہید کا یہ مقام ہے کہ قائم کی حسرت ہے کہ میں قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھوں. یہ ہے کربلا کے شہید کا مقام. علامہ حسین بخچاڑہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے اصحاب الیمین, جنہی چارے گل لکھی ہے دل کردہ میں اٹھ جاؤں. وہ کہتے ہیں کربلا کے شہید کا یہ مقام ہے کہ قائم دعا کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ مبعوث ہوں قیامت کے دن. اور کربلا کے شہید کی حسرت کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے کربلا کے میدان میں, حسین نے حبیب کا سارا اپنی جھولی میں رکھا, پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اکبر کا بابا کہتے ہیں حبیب دنیا چھوڑ کے جانے لگا ہے, کوئی حسرت ہو تو مجھے بتا میں تیری پوری کروں. ہاتھ باندھ کہتے ہیں مولا بس ایک ہی حسرت ہے, کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دیتا اور میں حلقے میں کھڑے ہو کے تیرا ماتم کرتا. بات تھوڑی ہو گئی ہے, تسی مصائب والے پاس نہ ٹرو نہ غازی. ایک ایک شہید کا نام لکھوایا. پیچھے ہٹ گئے ہو, تھوڑا سے قریب آ جاؤ. نام لکھواتا آیا حسین, لکھواتا آیا, لکھواتا آیا, لکھواتا آیا, لکھواتا آیا. سرکار عباس پڑھیں تو پورا سال پڑھیں. مولا دی قسم این بے الف سین یہی ختم نہ ہو. عباس ہے کتنا زبردست نام ہے کہ جدے نام تھلے زیر نہیں. کتھے میں آ گیا میرا مولا. عباس کے سارے نام دے تھلے زیر نہیں ہے, جس دے نام دے تھلے زیر نہیں انہوں زیر کون کرے. اور جناب سیدان امیر المومنین نو وصیت کی تھی, میں تھوڑی زبان اس پہ پڑھتا, یعنی میرے بعد کلابیہ خاندان شادی کرنا, اس بی بی کے حجاب عصمت سے اللہ تجھے بیٹا دے گا, وہ تیرا نہیں میرا بیٹا ہونا ہے. اور یعنی میں اس دا نام رکھ کے بھی جانی ہوں. سب کچھ جاننے والے علی نے جان بوجھ کے پوچھا کیا نام رکھا, بی بی نے یوں نہیں فرمایا عباس. جو بات بی بی نے کہی ہے وہ بی بی کی طرف ہدیہ کرتا ہوں, آپ کی طرف سے بھی, اپنی طرف سے بھی, بانیان کی طرف سے بھی. مخدومہ نے کہا یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے, اپنے لقب بطول سے میں نے بے دی ہے. یا علی جو میرے پاپا کا آسمانی نام ہے احمد, اس کی الف لی ہے, حسنین کی مشترکہ سین دی ہے. یا علی جب اسے ترتیب سے لکھو گے تو یہ عباس بنے گا. میں نے عصمت کی دہلیز پہ سجدہ کر کے آنکھیں بند کر کے حسین کی پاک اماں سے گزارش کی بی بی علی کی عین کیوں دی, عباس کو بطول کی بے کیوں دی, احمد کی الف کیوں, حسنین کی سین کیوں. بی بی کہتی ہے میں 1400 سال کے بعد آنے والے ہر مولوی کے منہ پر تالا مار کے جا رہی ہوں جو یہ کہیں گے عباس معصوم نہیں ہے, عباس یہ نہیں ہے, عباس وہ نہیں ہے, عباس سے دعا نہ مانگنا. انہیں کہہ کے جا رہی ہوں ذرا غور سے دیکھ, علی کی عین ہے, بطول کی بے ہے, احمد کی الف ہے, حسنین کی سین ہے. چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں, 5 تن کے نتیجے کا نام ہے ختم ہوگی میری پڑھائی. حیدری حسین نے شہداء
کے نام اللہ کو لکھوائے. لکھواتا آیا. آخر میں حسین نے کہا مالک اپنے کاتب تقدیر سے کہے لکھے عباس ابن علی. سبحان اللہ. عباس کا نام آیا, کاتب تقدیر کا قلم رکا. مولا کی قسم حجابات اور سرادقات جو ہل رہے تھے ساکن ہو گئے. آواز قدرت ہے. حسین جی مولا, عباس بھی کربلا میں لڑے گا؟ اگر عباس کربلا میں لڑے گا تو پھر تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. میں نے کہا تھا نا مسائل کی طرف رخ جائے گا تو پھر آپ چلو جس انداز سے سنو جملہ سن لو. اللہ سے حسین کہتے پھر میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا پھر لکھ دے کہ یہ بازو کٹوائے گا کربلا میں. عباس کی روح نے حسین کی نالین پہ سر رکھا. کہتے مالک کہہ دے اپنے اللہ سے میں کٹواؤں گا بازو, لیکن اللہ مجھے بازو کٹوانے کا اجر کیا دے گا؟ اللہ کہتے پہلا اجر تو یہ دوں گا کہ پوری دنیا میں اتنی میرے نام یا مسیطہ نہیں ہونے جتنے غازی دے علم ہونے, اور دوسرا اجر یہ دوں گا بغیر ہاتھوں کے یا میں دوں گا یا عباس دے گا. جیو کس طرف چلی گئی یہ مجلس؟ جب مسائب تے فضائل اکٹھا ہو جاوے نا پھر روحانیت اور نورانیت دی حد ہوندی ہے. یہ 6ویں سرکار دا فرمان ہے. میں پھر آکھ دینا جی کسے غریب دی غربت پڑھیے جاوے نا مجلس سے. حسین دی ماں ایک ہاتھ نال ماتم کر دی. اور ہے تے اچھی کرو, اور تو میں فضائل چھوڑ دیتا ہے تھوڑی محبت ویک جی ہے بھی نہیں جے کر دیتے پھر میں ان کی کر سکتا. لیکن جدن کوئی ذاکر خطیب عالم ممبر تے کھلو کہ غازی دی شہادت پڑھے نا پھر بطول دعا تھا اپنے پاسے دے درد بھول جان دین حسین دی غریب ماں. سر تے ہاتھ مار لو ایک دفعہ جڑے جوان بیٹھے ہو تاکہ تیرا رخ بڑھ جاوے مسائب علیہ پر سے. میاں صاحب مولا تو نصیحت دے. آج اوکھا جو حکم دیتے میاں شبیر صاحب نے بندے آندن کیڑی شہادت ہے جڑی سوکھی ہے, لیکن عباس دی شہادت ہر شہادت تو ہوگی. میں حسین دی عزت دی قسم ہے پیر جی, میں پہلے جملے تے دعا پہ کردا میں پہنچا سکا یا میں مر جا. جدن شمر کتے نے اعلان کیتا ہے نا کربلا دے میدان وچ کہ عباس عظیم تو لے گئے, خیمے وچ بیٹھی زینب دے سارے وال سفید ہو گئے. جنہاں دا ہاتھ سر تے ٹر گئے تھوڑے ہتھاں دی گواہ بن گئی ہے اون دی پاک ماں. اللہ مان. میں صدقے جاواں کیڑی دکھی گل پہ کرنا ہے میرے بابا صدقے جاواں حوصلہ کرا جے دھیاں دے پردے ہونے بزرگاں دی ہے اونچی ہو گئی ہے یار. ہر بندے دا اپنا درد ہے. بزرگ پہ فرمان دین بھائی پہ فرمان دین جدن عباس زین تو لتھا ہے, عباس نہیں لتھا زینب دا برکا لتھا ہے. معافی سیداتوں تو سماتمیاتوں سیدہ مخدوماتوں ہاتھ بن نکلو تا بی بی گل اوکھی ہے تیرے عزاداران دے دل دی نرمی تو ڈر پہ لگ دے. علامہ صدر الدین قزوینی جڑی گل لکھی ہے نا پتہ نہیں میں کتنی دیر پڑھ کے اپنے گھر ہے کردا رہیا. پورا گھر چھا گیا رات دا ٹائم بھی ہویا کی یہ تن میں کہ ویکھو قزوینی لکھیا کیا ہے. پھر سارے گھر ہے کی تھی. آج 4 محرم ہے, گرمی بھی ہے, تھوڑے واسطے پھر بھی انتظام ہے. اتنے جو ہزاراں دی تعداد ہے میرے بہنا ماما جوان بزرگ سید امتی تشریف فرماؤ. 5 بندے تے اچھی ہے چکرے ہیں جڑے شرماوند نہیں. قزوینی یاد ہے انہاں 9 لاکھ بے غیرتاں نے انہاں مرداں وچوں سب تو زیادہ عباس نو مارے تے پردہ داراں وچوں سب تو زیادہ انہاں جناب زینب نو مارے. جڑا ہاتھ سر تے نہیں جا سکیا بی بی تاڑے ہتھاں نو ماتم دی خیرات عطا فرماوے.
کسوی نہیں آتا ہے عباس دے بازو قلم کر کے ماریا نے زینب دے بازو قید کر کے ماریا نے اللہ مان جوان نہ شرمایا جو میرا پتر ہاتھ کھول میرا چل سردی اتبار نخرے نالا سنی کر مجلس حسین دے عباس دی مغربت پہ پڑھتا حوصلہ 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 اگلے گلہ ہوگی یہ اوکھی گل پہ کردہ اے جیڑا اسی ذاکر تو انہوں سنا دے ناس کرمی اچبائے کے رومنہ لے ہو وہ حسین دی ماں تو آنا رومن کوکا بھی سن دیئے کہ حسین عباس دی لاش تے گئے اور عباس آکھیا مولا میری لاش خیمے نہ لے جاوے اجے میرے معصوم سکینہ تو شرمان دیئے اے تیرے ڈر تو پڑھ دے بھی مومن سانو مارن نہیں وہ بندہ مجرے میں علی دی دھی دا جڑا جوان ہے تے سر تے ہاتھ مار کے اگر وہ سچی ہے نہ کی تھی بتلائے حسین کیوں نہیں چاہ کے آیا عباس پورے میدان حسین نو عباس لبے آئی جڑے جوان بیٹھے ہو عباس دے کتیا بازو اندہ واسطہ سر تے ہاتھ مارو ایک دفعہ بی بی زینب نے برکے جماعتا میں آؤ بھائی جان مولا دے درد پڑھانے اللہ میرا پھر آ گیا میرا پتر ہو میرا جوان سوڑا پیا لگنے دیکھتے سے بزرگ اندر رنگ بدل گیا چہرے دا ماتم کر کے تو سب پیچھے پہ وینے اگو پتر بیٹھے ہی سر دے ہاتھ مار میرا سونا عباس دی قربت کھلا پڑھا جڑے اس پاسے بیٹھے ہو جڑی گل اس میرے ویر کی تھی ہے نا مجھ سے مولا عباس دے ٹکڑے نہیں ملے یہ کیوں نہ آکھاں غازی دے ٹکڑے نہیں ملے یا سین دی چادر دے ٹکڑے ہائے ہائے ڈیرے غازی خان دی سرزمین نے درد ہی بڑا رکھیا حسین نے میں بابا جی ڈیرے غازی خان دی زمین دا میں قائل ہوں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے اس دھرتی ہے جو جی میں تو سا ویر جملہ میرا بھرا پڑے ہے جدن میں ہاتھ میں نہیں کھلوتا کہ سید بیٹھے